گرامی قدر حضرات، یہ سورہ المائدہ ہے، 5واں سورہ اور 15 نمبر آیت ہے، 16 نمبر آیت ہے۔ آج اس کا پریفیس ہے، تمہید ہے، باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ اس پر جاری کریں گے۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ قد کا معنی ہے شک نہ کرنا، جا آئے، جا کا معنی ہے آج نہیں آئے، بس کبھی آئے، جب کبھی بھی آئے، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن جب جا قد کے ساتھ جڑے تو پھر معنی یہ نہیں ہوگا کہ آئے، معنی ہوگا آ گئے۔ یعنی اللہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کہا جائے کہ مصطفیٰ آئے تھے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد کا ذکر جب بھی آئے تو زمانہ کہے سرکار تو آ گئے۔ رسولنا، رسول بھیجے ہوئے، لیکن جب اس کے ساتھ نہ آیا ہے تو اب مانا ہوگا کہ دیکھو یہ وہ رسول ہیں جنہیں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں۔ بھئی رسول، ربنا ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا ہمارے نفسوں پر، یہ نا کا معنی ہے ہمارے۔ تو جب آتا ہے رسول نا، معنی بنتا ہے دیکھو یہ ہمارے ہیں۔ اچھا پھر فرمایا یبینو، یہ بیان کے لیے آئے ہیں، لکم تمہارے لیے، کثیرا کثرت کے ساتھ، مما کنتم تخفونا، جو بھی تم چھپاتے ہو، جو بھی تم چھپاتے ہو، یہ انہیں بیان کرنے آئے ہیں۔ یا اہل الکتاب، کتاب والو تم سنو، کیونکہ کنتم تخفونا من الکتاب، تم چھپاتے بھی کتاب میں ہو، تو جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو یہ ظاہر فرماتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بھئی یہ کثرت سے معافیاں فرمانے والے ہیں۔ پتہ ہے ہم قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں کہتے ہیں ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا، اے اللہ تو ہم پہ درگزر کا معاملہ کر دے۔ وہ جو اللہ ہے نا، العفو، اللہ عفو ہے، العفو اللہ کا ایک نام ہے۔ اس آیت میں اللہ میں یعفو، میں نے محمد کو اپنا نام دیا ہے، میں بھی عفو کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی عفو کرتے ہیں، میں بھی درگزر کرتا ہوں اور مصطفیٰ بھی درگزر کرتے ہیں۔ یہ بات کر کے یعنی ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کا پچھلے جملے کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے۔ چھپانے والے مجرموں کے جرم کو کھولنے کے بعد انہیں سزا نہیں دیتے، معاف کرتے ہیں۔ معاف کرتے ہیں۔ اب بندے پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ آپ اللہ کی صفت نبی پہ دے دیتے ہیں۔ بھئی ہم اللہ کی صفت نبی پر نہیں دیتے۔ مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے، 3 سورہ ہے قرآن حکیم کا، مجھے 130 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ، وہ جو ہے نا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعفو عنا۔ اب اس آیت میں عافینا، یہاں ہے یعفو۔ دیکھیں اللہ فرما رہے میں بھی درگزر کرتا ہوں، مصطفیٰ بھی درگزر کرتے ہیں، اولیاء بھی درگزر کرتے ہیں۔
تو یہ شرک نہیں ہے، ہاں اس کا انکار کفر ضرور ہو جائے گا۔ تو اللہ بھی درگزر کرتا ہے، مصطفیٰ بھی درگزر کرتے ہیں، اور مومن بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ اب آیت آگے بڑھتی ہے، فرمایا قد، درمیانے کلام میں جا کے فرماتا ہے شک نہ کرنا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک آیت ہے اور کوئی ایسی بات خدا کر رہا ہے کہ 2 دفعہ خالق ہو کے کہہ رہا ہے مخلوق میری بات پر شک نہ کرے۔ جاءکم، آ گئے تمہاری طرف، من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حیرت ہے قرآن پر، مصطفیٰ کی تشریف آوری کا تذکرہ قرآن لفظ خلقت سے نہیں کر رہا بلکہ تشریف آوری سے کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے من اللہ، من اللہ سے آئے ہیں۔ میں آپ کے پاس جمعہ کے لیے حاضر ہوا، میں کہاں سے آیا ہوں؟ موڑ امن آباد سے آیا ہوں، اور کہاں آ گیا؟ کاموں کی آ گیا، یعنی گاؤں موڑ امن آباد ہے، اس وقت کاموں کی میں ہوں، پچھلا علاقہ امن آباد ہے، لیکن اس وقت میں کاموں کی میں ہوں۔ مصطفیٰ اللہ اعلان کر رہا ہے میرے بندو شک نہ کرنا، یہ ذات وہ ہے جو من اللہ سے آئی ہے۔ یہ ذات وہ ہے جو من اللہ سے آئی ہے۔ قوم کا پتہ پچھلے گاؤں سے چلتا ہے، دیکھیں پچھلے گاؤں سے قوم کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی قوم کیا ہے، ان کی برادری کیا ہے۔ گاؤں بتائے گا کہ ہاشمی ہے، مولا کی اولاد ہے۔ اچھا، یہ اللہ بتا رہا ہے کہ محمد کا پچھلا گاؤں من اللہ ہے، اگر وہاں مٹی ہے تو یہ مٹی سے ہے۔ مصطفیٰ کا پچھلا گاؤں من اللہ ہے۔ جاءکم من اللہ، آ گئے تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، اور واپسی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میں اپنے حبیب سے کہوں گا مصطفیٰ فارغ ہو گئے ہو، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، واپس آپ نے ادھر ہی آنا ہے جہاں سے آئے تھے۔ پتہ چلا ہر شے ادھر ہی جاتی ہے جہاں اس کا ٹھکانہ ہو۔ اگر محمد بادشاہ ہماری طرح مٹی سے ہوتے تو ہمارے بارے میں تو قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا، سورہ طٰہٰ میں ہوں اس وقت، منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، میں اللہ نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے، دوبارہ میں تمہیں مٹی میں لے کر جاؤں گا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر قیامت والے دن میں دوبارہ تمہیں مٹی سے اٹھاؤں گا۔ ہم مٹی سے آئے ہیں، مٹی میں جائیں گے، مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہیں محمد، یہ من اللہ سے آئے ہیں۔ اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب یہ فارغ ہو جائیں تو من اللہ پر رہتے ہیں، تو پھر من اللہ ہی سے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، بالکل شک نہ کرنا یہ من اللہ سے آنے والا نور ہے، یہ من اللہ سے آنے والا نور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آمینہ فرماتی ہیں میں باہر نکلتی، میرے پاؤں میں اگر پتھر آتا تو وہ مٹی کی طرح نرم ہو جاتا۔ بڑے بابا جی یاد آ رہے ہیں، والد گرامی رحمہ اللہ مظہر فرید شاہ صاحب یاد آ رہے ہیں۔ آپ اس مقام پر جب آپ آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اماں جی آمنہ سلام اللہ علیہا کہ بطن اطہر میں مصطفیٰ کی آمد ہو گئی، تشریف آوری ہو گئی، تو پانی لینے کے لیے گھڑا اٹھا کر آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر تشریف لے جایا کرتی تھیں۔
تو کنویں پر پہنچی تو ابھی اس ڈول کے ساتھ رسی باندھی نہیں ہے، کنویں کا پانی خود بخود بلند ہوا، اماں آمینہ کا گھڑا بھر گیا، آپ کی ساری سہیلیوں کا گھڑا بھی بھر گیا۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اماں نے پانی کے ساتھ کلام کیا، دیکھو میں بچی تھی تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ آتی رہی، ڈول کے ساتھ رسی باندھ کر پانی بھرتی رہی، میں جوان ہوئی تو اپنے بابا کے گھر سے آتی رہی، ڈول کے ساتھ رسی باندھ کر پانی نکال کر لے جاتی رہی، شادی کے بعد میں سسرال سے بھی آتی رہی ہوں، ڈول کے ساتھ رسی باندھ کے پانی کھینچ کر لے جاتی رہی ہوں، آج کیا مسئلہ ہے؟ لکھتے ہیں کنویں کا پانی اماں سے باتیں کر رہا تھا، مجھے نہیں پوچھنا کیسے کر رہا تھا، کوئی من اللہ سے آ رہا ہے۔ کنویں کا پانی کہہ رہا ہے بی بی کوئی من اللہ سے آ رہا ہے، بی بی وہ تیرے پیٹ میں آ گیا ہے جو من اللہ سے آ رہا ہے، آج کنویں کا پانی بھی ان کا استقبال کر رہا ہے، یہ من اللہ سے آ رہے ہیں۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ بات اللہ نے اہل کتاب سے کی ہے۔ بات کن کے ساتھ کی ہے؟ اہل کتاب کا ایک تو معنی یہ کہ یہودیوں تم سن لو، عیسائیوں تم سن لو، بس ایک تو یہ معنی ہے۔ لیکن دیکھیں آج اس وقت میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میرے سامنے کوئی عیسائی نہیں ہے، میرے سامنے کوئی یہودی نہیں ہے، تو پھر یہ خطاب کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت یہ کس کے ساتھ ہے؟ نہیں مسلمان، اللہ عمر دراز کرے جی، برکت دے آپ کو، مسلمانوں کے ساتھ تو ہے نا جی۔ تو پھر اگر اللہ کی مرضی مسلمانوں کے ساتھ یہ بات کرنے کی ہوتی نا تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنو کہتا نا، یا ایھا المسلمون کہتا نا۔ مسلمان تو ہیں، مسلمانوں ہی کے ساتھ خطاب ہے، لیکن آمنو کے ساتھ نہیں ہے، اہل کتاب کے ساتھ خطاب ہے۔ اچھا اس اہل کتاب میں ایک طنز بھی موجود ہے قرآن کا، ایک قرآن کا طنز بھی موجود ہے۔ اگر سورہ جمعہ میرے سامنے آ جائے تو میں آسانی سے اس طنز تک آپ کو لے جا سکتا ہوں۔ یہ 62واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میرے سامنے جو آئے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ اچھا یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا، انہوں نے اس کتاب کا حق بھی ادا نہیں کی۔ ایک سارے بولیں ذرا، حق بھی ادا نہیں کیا۔ اچھا اب پتہ چلا کہ ہیں بھی اہل کتاب، لیکن ہیں کچھ جاہل قسم کے اہل کتاب۔ اب دیکھیں میں بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں محمد کی امت میں کچھ پڑھے لکھے جاہلوں اور جدید تعلیم کی روشنی میں آنکھوں کو خیرہ چندیائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مارے ہوئے کتابوں کے کیڑوں، قد جاءکم رسولنا، شک نہ کرنا یہ محمد ہمارا رسول ہے۔ اللہ آدم کے بارے میں فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، دیکھو میں نے آدم کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے، آدم زمین کے لیے ہے، رسولنا محمد ہمارے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اور میں نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے بنایا ہے، رسولنا محمد ہمارے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور میں نے قوم عاد کے لیے ہود کو مبعوث کیا، یہ نبی قوم عاد کا ہے، محمد ہمارے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور میں نے قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، لیکن محمد ہمارے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور میں نے شعیب کو بستی مدائن کے لیے مبعوث کیا، لیکن رسولنا، اور پڑھے لکھے جاہلو محمد ہمارا ہے۔
اچھا یار خدا کے ہمارے میں بڑا راز ہے. خدا تو ایک ہے, اللہ تو یکتا ہے. قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہیں. چل جائے گا؟ نہیں چلے گا. سارا مجمع کہے گا شاہ جی اللہ ایک ہے. نہیں, اللہ ایک ہے. اللہ تو ایک ہے. تو پھر یہ کیوں کہا ہمارے؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. نہیں, اس ایک جملے کو کھولنے کے لیے ایک پورا جمعہ درکار ہے کہ یہ کیوں کہا کہ ہمارے. میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں زمانے والوں, اللہ فرما رہا ہے اوے میں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے بھیجا, میں نے آدم کو زمین کے لیے بھیجا, میں نے ہود کو قوم عاد کے لیے بھیجا, میں نے صالحہ کو قوم سمود کے لیے بھیجا, میں نے شعیب کو مدین کے لیے بھیجا. محمد ہمارے ہیں. مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے اور اسی پر جمعے کا اختتام ہو جائے گا. یہ تیسرا سورہ ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں 81 نمبر آیت کو. ارشاد ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِثْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. واہ اور اذ محمد جی اخذ اللہ, آپ کو یاد ہے نا جب میں اللہ نے میثاق النبیین سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے عالم ارواح میں ان سے ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, میں نے نبیوں سے کہا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر لوں ثم اس کے بعد جاءکم تمہارے پاس آئیں گے رسول مصدق لما معکم, میرے وہ عزت والے رسول جو تمہاری تصدیق کریں گے, تمہاری نبوت پر سائن کریں گے, تمہاری کتابوں پر سائن کریں گے. اس تصدیق کے بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, ضرور بالضرور تم ان پر ایمان لانا, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم ان کی مدد کرنا. اب سوال یہ ہے کہ کیا نبیوں نے مصطفیٰ کی مدد کی؟ نہیں. میدان بدر میں کوئی آیا؟ نہیں. میدان احد میں کوئی آیا؟ اسی لیے ہمیں بندے کہتے ہیں محمد کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اسی لیے ہمیں بندے کہتے ہیں مصطفیٰ کچھ نہیں کر سکتے. احد میں جو اپنے دانت نہیں بچا سکا وہ کسی امتی کو کیا بچائے گا. اسی لیے ہمیں کہتے ہیں بندے محمد کچھ نہیں کر سکتے. جو نبی اپنے دانت نہیں بچا سکتا وہ کسی کو کیا بچائے گا. تو اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اللہ کیا کر سکتا ہے جو اپنے محبوب کے دانت نہیں بچا سکا؟ جی تیرا اللہ عمر دراز کرے. اچھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ضمن میں جملہ آ گیا میں نے پڑھ دیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میدان بدر میں کوئی نبی آیا؟ احد میں کوئی نبی آیا؟ نہیں آیا. تبوک میں کوئی نبی آیا؟ خیبر میں کوئی نبی آیا؟ تو پھر کہاں نبیوں نے مدد کی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ, نبیوں وعدہ دیتے ہو, دے دیے. اگر کوئی اس کے بعد تم میں سے پھر گیا, اگر تم نے وعدہ پورا نہ کیا, تم میرے ساتھ وعدہ کرو محمد کی مدد کرو گے. اوئے ہوئے. اور فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ, اگر تم میں سے کوئی پھر گیا, اگر تم وعدے سے مکر گئے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو پھر تم لوگ فاسق ہو, نبی نہیں.
فاسق ہو، نبی نہیں۔ اب اگر کوئی نبی محمد کی مدد نہیں کرتا تو وہ نبی نہیں یار، فاسق ہے۔ کی ہے کوئی نہیں، چکر کیا ہے؟ 100 روپیہ 200 500 700 کوئی چلو مل گیا، میں رکھ لوں۔ میرے نائب خطیب ہیں، نوجوان ہیں، بڑے عاشق رسول ہیں، اللہ عمر دراز کرے، انہوں نے 100 روپیہ مجھے دیا ہے، میری مدد کی ہے۔ سارا مجمع کہے گا نہیں، یہ نہیں مدد، یہ خدمت ہے۔ یہ مدد نہیں ہے۔ آپ کے ابا اگر یہ کرتے تو مدد ہوتی، آپ کا ہم منصب اگر کوئی کرتا تو مدد ہوتی، آپ کا بھائی اگر یہ کرتا تو مدد ہوتی۔ یہ تو بیٹا ہے آپ کا، 100 ابے نے بھی 100 ہی دینا تھا، بھائی نے بھی 100 ہی دینا تھا، لیکن وہ 100 مدد میں ہوتا، یہ 100 مدد میں نہیں ہے، خدمت میں ہے۔ اچھا چلو یہ میں نے بات کر دی، لیکن جان تو نہیں چھوٹتی نا، اس سے تو جان نہیں چھوٹتی۔ چلو خدمت دکھا دو، مدد کر دیں، خدمت کر دیں سارے نبی، کچھ تو دکھائیں تو صحیح، کچھ کہاں کیا؟ اچھا پہلا جملہ تو میں کہہ دوں گا کہ شب معراج اللہ نے محمد کو مسجد اقصی میں بٹھا کر سارے نبیوں سے کہا وہ وعدہ تو پورا کرو۔ چلو ایک بات تو ہو گئی، یہ ایک بات ہے نا، لیکن یہاں مدد ساری زندگی کی ہے، ایک رات کی نہیں ہے۔ یہاں مدد ساری زندگی کی ہے۔ ایک تو مدد یہ ہوتی ہے نا کہ یہ پیسے دے دیے ہیں، یہ دبا دیا ہے، یہ کوئی خدمت کر دی ہے۔ ایک مدد یہ بھی ہے کہ اگر میں بوری اٹھا رہا ہوں تو اٹھاؤ میرے ساتھ۔ اب محمد کا وزن ہے خدا کا دین، اور خدا کے دین میں جو اس کی روح ہے وہ ہے ذکر محمد عربی، مصطفیٰ کا ذکر۔ اب یا تو ساری دنیا کے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ کیا کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ مصطفیٰ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور اگر کہیں نہیں ہر نبی اپنی امت میں مصطفیٰ کی نعتیں سناتے گئے ہیں، پھر مانو وہ محمد کی مدد